کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی۔ ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے۔ انجوائمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے، گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف مٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے، جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو، اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہوں جو دلہن کو اور اس کی بہت سی دوستوں اور سہیلیوں کو بھی کام آئے انشاءاللہ، جو بھی شریک ہونے والے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور انہوں نے اس زندگی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کی ہے، یا جن چیزوں سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے ذاتی تجربات کا ذکر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی خوشگوار ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے۔ کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے۔ بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی۔ تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پہ نظر رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا۔ حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے جواب میں کہا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا۔ عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عموماً ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے، گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر جب آپ ایک دھارے سے آئے، دوسرا دوسرے سے آئے، جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا، تو اس لیے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا۔ کبھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں، کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے، مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے، ان کو جو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی۔ اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو برقرار رکھیں، وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے اور
اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہو گئے، آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، روٹتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، ایک نیچرل لائف کی علامت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ شوہر اپنی بے عزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک کڑوا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں۔ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح، یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ تو شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے، بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، یعنی کھانا پینا، لباس اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے، یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہوگی مرد سے، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، یعنی تاکید کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا، لیکن بہرحال اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو شوہروں کو تاکید کی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً بیوی کے لیے سب سے بہترین سلوک کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی ایک انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا سوسائٹی میں وہ کیسے موو کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے؟ یعنی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی اس کے اخلاق کی۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے، اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جیسے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے، تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، اس کے لیے دل میں کوئی گرجز نہ رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی
تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی اس کے صرف نیگیٹو پہلوؤں پہ یا اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے یا کمزوریوں پر ہی توجہ نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا۔ تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کی گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لے، مار پٹائی سے نہیں، غصے سے نہیں، اور یعنی بیوی کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو، بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو، جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنے ڈول کو سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا نہیں کرتی تھی، بلکہ آپس میں محبت اور ایک تعلق اور ایک کنسرن ظاہر کرنے کے لیے، ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی۔